السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ آخری کوشش جس میں کامیابی کے لیے ریاست پچھلے 3 دنوں سے دن رات کام کر رہی تھی، صرف ایک مقصد کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ قاضی کی مدت ملازمت میں توسیع سے پیچھے ہٹنے کے بعد آئینی ترمیم کے جس ایک مسودے کے لیے مولانا کے دن رات ترلے منتیں کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے مولانا کو اس بات پر منا لیا جائے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے بلکہ سپریم کورٹ کے کسی اور سینئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں ریاست کی یہ آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے صورتحال ڈرامائی ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کو تاریخی کامیابی ملی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے چند گھنٹوں میں صورتحال جیسی نظر آ رہی ہے ویسی بالکل نہیں ہے۔ کل رات مولانا اور بلاول نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد یہ تاثر دیا جانے لگا کہ شاید مولانا فضل الرحمان اس آئینی ترمیم کے مسودے پر مان گئے ہیں جس آئینی ترمیم کے مسودے پر حکومت مولانا کو منانا چاہتی تھی، یعنی منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے علاوہ سپریم کورٹ کے کسی اور سینئر جج کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ اتوار کا دن ہے، چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، نہ آئینی عدالت ہوگی، نہ ملٹری کورٹس ہوں گی، نہ آئینی ترامیم میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا۔ وہ تمام تر شرائط جو مولانا اور پی ٹی آئی کی پہلے دن سے تھی، اب تک کی سب سے بڑی خبر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سارے کھیل تماشے میں اب تک کی سب سے بڑی فتح پی ٹی آئی اور مولانا کی ہے کہ وہ تمام تر شرائط مولانا اور پی ٹی آئی کی مان لی گئی ہیں۔ یعنی اب سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام وزیر اعظم کو نہیں بھیجا جائے گا۔ حکومت اس شرط سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول کی جو کل رات مولانا سے آخری ملاقات ہوئی، جس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں مولانا کے سامنے بلاول نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بلاول نے مولانا کو یہ پیشکش کی کہ آپ کا آئینی ترمیم کا مسودہ آپ خود قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کریں گے۔ اس مسودے میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام وزیر اعظم کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اسی وجہ سے کل رات سینٹ اجلاس نہیں ہوا۔ کل رات سینٹ میں جو کچھ ہوتا رہا، اس نے اب تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مشترکہ آئینی ترمیم کا مسودہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ رات کو 3:30 بجے جو رپورٹرز مولانا کے گھر کے باہر موجود تھے، انہیں اس مسودے کی کاپیاں بھی دی گئیں، جس میں کیٹاگوریکلی یہ لکھا ہے کہ حکومت نہ تو آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے، سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنے گا، اس آئینی بینچ کا سربراہ سپریم کورٹ کا کوئی سینئر موسٹ جج ہو سکتا ہے، ممکن ہے جیسے یحییٰ آفریدی ہوں، امین الدین خان ہوں، جمال خان مندوخیل ہوں۔ آئینی عدالت نہیں بنے گی، صرف آئینی بینچ ہوگا۔ اس کے بعد ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا، پیپلز پارٹی اس معاملے سے بھی پیچھے ہٹ گئی، جمعیت علماء اسلام کی یہ شرط بھی مان لی گئی۔ تیسرا جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ تھا سپریم کورٹ کے جو پینل آف ججز کا نام وزیر اعظم کو بھجوانا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاول نے مولانا کی اس شرط کو بھی تسلیم کر لیا۔ اسی وجہ سے کل رات کو جو پریس کانفرنس ہوئی، جس میں کہا گیا کہ مولانا آج قومی اسمبلی میں خود مسودہ پیش کریں گے، پہلے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے گا، کیونکہ کھیل تو اب خان کے ہاتھ میں ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی اس سسٹم پر بھاری پڑ چکا ہے۔ یہ ہم سب کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ شخص جس کو پچھلے 1.5 سال سے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کون سی ترمیم آئے گی، اس ترمیم کے پوائنٹس کیا ہوں گے، سب کچھ خان طے کرے گا۔ اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں میں یہ ڈرامائی صورتحال ہوئی۔ کل رات کو جو سینٹ کا اجلاس ہونا تھا، پہلے 12 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر آدھے گھنٹے کے لیے اجلاس ملتوی ہوا، پھر 12:30 بجے 12:30 بجے جب اجلاس شروع ہوا تو کہا گیا کہ آج ہی ہر حالت میں اس آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا جائے گا۔ فیصل واڈا کھل کر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اب سے کچھ دیر بعد آئینی ترمیم ہو جائے گی، ہم ہر صورت اس آئینی ترمیم کو منظور کروا لیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رات تقریباً 1:45 بجے تک تمام سینیٹر سینٹ ہال میں موجود رہے، اس کے باوجود یہ آئینی ترمیم پیش نہیں کی جا سکی، کیونکہ اس سے پہلے مولانا اور بلاول کی جو ملاقات ہوئی، اس کے فوراً بعد مولانا
وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے گئے، وزیر اعظم کو تمام تر صورتحال سے بریف کیا۔ میں نے کیوں کہا کہ نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی ہے؟ نون لیگ نے اپنے لیے وہ گڑھا کھودا ہے جس کا شاید انہیں آج اندازہ نہیں ہے، لیکن کل ضرور ہوگا، کیونکہ نون لیگ کسی صورت جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ہر صورت بلاول کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ مولانا کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اگر ہم نے مولانا کی 3 شرائط مان لی ہیں، ہم آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹے، ملٹری کورٹ سے پیچھے ہٹے، قاضی کی ایکسٹینشن سے پیچھے ہٹے، تو ایک مطالبہ ہمارا مانا جائے کہ سپریم کورٹ کے کسی اور سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنایا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو خان سے ملاقات ہوئی، خان نے انکار کیا، اور باقاعدہ خان نے یہ اعلان کیا کہ اگر ایسی آئینی ترمیم ہوئی کہ سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو سپرسیڈ کیا جائے تو ہم احتجاج کریں گے۔ مولانا کو عمران خان سے ملاقات کا حوال بتایا گیا تو مولانا پہلے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اس کے بعد آئینی ترامیم جو ہونی ہے وہ اس پر ہم رضامند ہوں گے۔ مولانا پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ آئینی ترمیم حکومت نے کرنی ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ اس آئینی ترمیم میں جتنا زہر ہے اسے نکال کر آئینی ترمیم پیش کی جائے۔ یعنی حکومت کی آئینی ترمیم تو خوفناک تھی، جس میں ملٹری کورٹس کا قیام تھا، قاضی کی ایکسٹینشن تھی، آئینی عدالت کا قیام تھا، سپریم کورٹ کو مینج کرنے کا پورا ایک میکانزم بنایا گیا تھا۔ مولانا اور پی ٹی آئی کو یہ اب تک کی سب سے بڑی فتح ملی ہے کہ یہ جو اصل ڈنگ یا زہر تھا اس آئینی ترمیم کا، اب وہ نکل گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس اسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ ایک تو نمبرز پورے نہیں، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ مولانا نہیں مان رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ مولانا کو منائے بغیر نظام یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتا، کیونکہ آلریڈی پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے اور پی ٹی آئی احتجاج اس معاملے پر کر رہی تھی۔ اگر مولانا بھی احتجاج کا حصہ بن جاتے تو پھر اس نظام کے لیے صورتحال کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جانا تھا۔ کل رات سے لے کر اب تک یہ ایک تاثر دیا جانے لگا تھا کہ شاید بلاول نے مولانا کو منا لیا، شاید مولانا راضی ہو گیا کہ اب سینئر موسٹ جج چیف جسٹس نہیں ہوگا، اور آئینی ترمیم اسی وجہ سے مولانا خود پیش کریں گے۔ اگر مولانا بلاول کی شرائط پر آمادہ ہو گئے ہوتے یا حکومت کی شرائط پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو کل رات کو سینٹ سے یہ آئینی ترامیم ہو جانی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ سینٹ سے کیسے آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اگر مولانا واقعی مان چکے ہیں حکومتی مسودے پر؟ تو مولانا نے اپنے 4-5 سینیٹرز کو کہہ دینا تھا کہ اس آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دے دیا جائے، کیونکہ مولانا اب وہ مسودہ پیش کریں گے جو مسودہ خود مولانا نے تیار کیا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نہ تو آئینی عدالت بنے گی، نہ ملٹری کورٹس ہوں گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ کوئی سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج کا پینل وزیر اعظم کو نہیں بھیجا جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ون ون سچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے، مولانا کے لیے، اور ایک بات اور بھی ہے کہ حکومت کے لیے بھی بڑا سیف ایگزٹ ہے، کیونکہ اس ٹائم جہاں حکومت جس بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، شہباز حکومت کو بھی رستہ چاہیے اس سے نکلنے کا۔ اب ظاہر ہے تاثر یہی دیا جائے گا کہ حکومت نے اپنی شرائط پر اس آئینی ترمیم کو لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے، جو خد و خال ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ اگر حکومت نے اس ساری گیم میں کامیاب ہونا ہوتا تو یہ آئینی ترمیم پچھلے کئی گھنٹے پہلے ہو چکی ہوتی۔ کچھ تو وجہ تھی کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، کچھ تو وجہ تھی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا۔ آج تقریباً 4تھی دفعہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ نہ ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو سکا، نہ ہی سینٹ کا اجلاس ہو سکا، اور نہ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکا۔ تو یہ واضح اشارے ہیں کہ حکومت شکست کھا چکی ہے۔ حکومت کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہیں۔ اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے ہوتے، اگر حکومت مطلوبہ ہدف پاس کر لیتی، تو نہ مولانا کے ترلے منتیں کیے جاتے، نہ پی ٹی آئی کے وفد کو عمران خان سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ جس ایک شخص کو اس سسٹم سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس آئینی ترمیم کے ذریعے، دراصل یہ پورا نظام اس شخص کے مرہون منت پچھلے 48 گھنٹوں میں ہو چکا ہے، اور اسی شخص کے پاس بار بار جا کر اس کی رائے لی جا رہی ہے یا فیصلہ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ خان جو فیصلہ کریں گے وہی ہونا ہے۔ پہلے بھی وہی ہوا، اب بھی وہی ہوگا۔ عمران خان نے کلیئر کر دیا کہ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے جو سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو سپر سیڈ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے۔ اس کے بعد جو آخری 3 گھنٹے بلاول اور مولانا کی ملاقات ہوئی، اس میں کچھ ٹی وی چینلز نے یہ چلانا شروع کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا
کنٹرولڈ ہے، ہر خبر وہ چلائی جاتی ہے جس کا پیچھے سے حکم آتا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی کا جو مشترکہ مسودہ ہے اس میں منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں، انہی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ بہرحال صورتحال کیونکہ اب لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ میرا ویلاگ اپلوڈ کرنے تک نئی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو جائے، کیونکہ پچھلے 96 گھنٹوں میں بے شمار ایسی خبریں آئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی خبر آ رہی ہے، مولانا کے گھر میں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تانتا بندھا ہوا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف خود مولانا کے گھر گئے، صدر مملکت آصف زرداری مولانا کے گھر گئے، کیونکہ اس ٹائم نظام کی مجبوری بن چکی ہے مولانا، لیکن بالآخر مولانا نے فرم سٹینڈ لیا اور مولانا کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔